دوستو یہ واقعہ ایک ایسی ہندو عورت کا ہے جس نے سورہ فاتحہ کو پوری عقیدے کے ساتھ پڑھا اور اس کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ہوا جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ عورت یو پی کے ایک قصبے کی رہنے والی تھی، وہی یو پی جو یوگی سرکار کے انڈر آتا ہے۔ جب یہ بات اس کے شوہر کو پتہ لگی کہ اس کی بیوی چپکے سے قرآن کو پڑھتی ہے تو اس کے شوہر نے اس کا کیا حال کیا، آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ عبرت کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے جو سچا ہے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا بتایا جاتا ہے جہاں ہندوؤں کی ایک آبادی تھی۔ وہاں ایک ہندو عورت اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ گاؤں کے ارد گرد جنگل جیسا علاقہ تھا۔ وہ ہندو عورت اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس کے شوہر کا مرچوں کا کاروبار تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی مل کر بہت اچھا کاروبار چلا رہے تھے۔ ایک دفعہ وہ ہندو عورت اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی تو وہاں جن لوگوں کو اسے سامان پہنچانا تھا وہ لوگ مسلمان تھے۔ شوہر ایک دکان پر سامان پہنچانے گیا اور بیوی کو دوسری دکان پر سامان دے کر روانہ کیا۔ جب بیوی اس دکان پر پہنچی تو وہاں کا مالک اونچی آواز میں کچھ الگ سی چیز پڑھ رہا تھا جو کہ اس ہندو عورت کو بالکل سمجھ نہیں آئی۔ ہندو عورت نے سوچا کہ شاید وہ کوئی جادو منتر پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں برکت ہوتی ہوگی۔ ہندو عورت نے آدمی سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو اور اسے پڑھنے کے پیچھے کیا وجہ ہے، جس پر اس مسلمان آدمی نے اسے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے جو مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور اس کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اس سے ہمارے کام میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے بہت سی موذی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے پڑھنے سے دل کو ایک سکون ملتا ہے۔ وہ ہندو عورت ایک چھوٹی سی سورت کے اتنے بے شمار فوائد سن کر بہت متاثر ہوئی اور اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس سورت کو سیکھ لوں اور اسے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے پڑھنا شروع کر دوں تو میں اور میرا شوہر بھی مزید ترقی حاصل کر لیں گے، کیونکہ وہ عورت جانتی تھی کہ یہ دکاندار جن کو وہ اپنا مال دینے کے لیے آئی ہے بہت زیادہ ترقی والے دکاندار تھے۔ اس دکاندار نے اس عورت کو سورہ فاتحہ کی بہت سی معجزات کے بارے میں بھی بتایا اور مسلمان دکاندار نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ انسان جب بیماری سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ ہندو عورت دکاندار کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ آپ مجھے بھی اس سورت کو سکھا دیں تو میں بھی اسے پڑھا کروں گی۔ دکاندار یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اس عورت کو سورہ فاتحہ کی 2 لائن یاد کروا دی اور کہا کہ انہیں پکا کر لو، پھر جب تم دوبارہ آؤ گی تو میں تمہیں باقی کی یاد کرا دوں گا۔ عورت نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر آ رہا ہے تو دکاندار سے کہا کہ میرے شوہر کو اس بارے میں کچھ نہ بتانا، کیونکہ وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا ہے اور اسے اسلام کے نام سے نفرت ہے۔ وہ ایسے کسی بھی عمل کو مجھے نہیں کرنے دے گا جس کا تعلق مسلمانوں سے ہو۔ یہ سن کر دکاندار نے اس عورت کو تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اس بارے میں تمہارے شوہر سے کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر اس ہندو عورت کو تسلی ہو گئی اور وہ 2 لائن یاد کر کے چلی گئی۔ واپس جانے کے بعد وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ لائنیں پکی کرنے لگی، کہیں وہ ان کو بھول نہ جائے۔ وہ ہر وقت دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کی وہ 2 شروع کی لائنیں پڑھتی جاتی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اسے یہ لائنیں بالکل پکی یاد ہو گئی تھیں۔ جب اس کے شوہر نے دوبارہ مال پہنچانے کے لیے اسے ساتھ چلنے کو کہا، یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی اور جلدی جلدی اپنے شوہر کے ساتھ مال پہنچانے کے لیے نکلی۔ جب وہ اسی دکاندار کے پاس پہنچی تو اس نے دکاندار سے کہا کہ وہ آج اسے پوری سورہ فاتحہ یاد کرا دے۔ وہ مسلمان دکاندار بھی جیسے اسی عورت کا منتظر تھا، اس نے فوراً اس ہندو عورت کو پوری سورت یاد کروا دی۔ وہ عورت بہت ذہین تھی، اس نے فوراً ہی پوری سورت یاد کر لی۔ اب وہ دل ہی دل میں پوری سورہ فاتحہ کو دہراتی رہتی اور سچ میں تھوڑے ہی دنوں میں اس کے شوہر کے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی، اس کا شوہر حیران رہ گیا۔ اس کے شوہر نے بہت دفعہ یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ عورت منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تو کیا پڑھتی ہے؟ کیا تو نے کوئی جادو سیکھ لیا ہے کہ جس سے کاروبار میں بہت ترقی ہو گئی ہے؟ اس کی بیوی نے فوراً کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں پڑھتی، میں کیا پڑھوں گی بھلا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو سورہ فاتحہ کے بارے میں بتائے گی تو اس کا شوہر بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا، کیونکہ اس کے شوہر کو تو مسلمانوں سے شدید نفرت تھی۔ خدا نے جس طرح سورہ فاتحہ کو اس کے دل میں بٹھا دیا تھا، بالکل اسی طرح خدا اب اسے سورہ فاتحہ کے معجزات بھی دکھا رہا تھا۔ اس عورت کے جسم میں اکثر درد رہا کرتا تھا اور وہ حیران تھی کہ جب سے اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی تھی اس کا درد بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اب اسے اس درد کی کوئی شکایت نہیں رہی تھی، لیکن خدا کو ابھی اس عورت کو سورہ فاتحہ کا
اور معجزہ دکھانا باقی رہ گیا تھا تاکہ اسے یقین آ جائے کہ واقعی یہ ایک سچا کلام ہے جسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے اتارا ہے۔ ایک دن وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کام میں مصروف تھی جب اس کا بیٹا کھیلتے کھیلتے گاؤں سے باہر کے حصے میں چلا گیا جہاں جنگل، جھاڑیاں اور درخت موجود تھے، اور اس بیچارے لڑکے کو ایک زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکے کا جسم نیلا ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی لڑکے کے ماں باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ہر طرح کا علاج کیا، لیکن سبھی ڈاکٹروں، طبیبوں اور حکیموں نے صاف یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بچھو کا زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور اب یہ لڑکا صرف کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے اور اس کے لیے کوئی علاج ممکن نہیں۔ اس ہندو عورت کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور ہر کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب اس بچے کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا شوہر روتے روتے اپنی مورتیوں کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور اپنے دیوی دیوتاؤں سے بیٹے کی زندگی کی فریاد کر رہا تھا۔ اچانک سے اس عورت کے دل میں خدا نے یہ بات ڈال دی کہ وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے بیٹے پر پھونک دے تو شاید اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ یہ خیال آتے ہی اس عورت نے جلدی سے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیا اور کئی دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد ایک یقین کے ساتھ اس عورت نے اپنے بیٹے پر پھونک دیا، اور کچھ ہی دیر بعد یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے کہ ان کے بیٹے کے جسم کا رنگ ٹھیک ہونے لگا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس عورت نے سورہ فاتحہ کا جیتا جاگتا معجزہ دیکھ لیا تھا اور اس کا ایمان اس بات پر پختہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ اس عورت کا شوہر یہ جان گیا تھا کہ اس کی بیوی کوئی جادو منتر پڑھتی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف اس کے کاروبار میں ترقی ہوئی بلکہ آج اس کا بیٹا موت کے منہ سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بھی بتا دو کہ تم کیا پڑھتی ہو، جس پر اس ہندو عورت نے روتے روتے اپنے شوہر کو بتایا کہ اسے ایک مسلمان دکاندار نے یہ سورت سکھائی تھی جسے پڑھنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ کاروبار میں ترقی ہوئی بلکہ میرے جسم کا تمام درد بھی ختم ہو گیا اور آج ہمارا بیٹا بھی زندگی میں لوٹ آیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس ہندو عورت پر غصہ ہونے لگا۔ اسے جتنی شدید نفرت مسلمانوں سے تھی اس وقت اسے اتنی ہی نفرت اپنی بیوی سے محسوس ہوئی، کیونکہ وہ اسلام کا عمل کر رہی تھی، لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو غصے میں مارنا شروع کر دیا۔ ہندو عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تو کیسا بدبخت انسان ہے جو اپنے بیٹے کی جان بچ جانے پر بھی شکر ادا کرنے کے بجائے اسلام سے بغض کی وجہ سے مجھے مار رہا ہے۔ تو اس کلام کو برا کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے تیرے بیٹے کے جسم کا زہر ختم ہو گیا، اور جن مسلمانوں سے تو نفرت کرتا ہے آج انہی کی سکھائی دعا کی وجہ سے میرا بیٹا زندہ بچ گیا ہے۔ یہ سن کر اس کے شوہر کو اور بھی زیادہ غصہ آیا اور اس نے اپنی بیوی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اسے مارتا رہا۔ وہ آدمی اس بات سے ڈر گیا تھا کہ اگر یہ بات گاؤں میں پھیلی کہ اس کی بیوی مسلمانوں کے طرز عمل کو اپنا رہی ہے تو پورا گاؤں ان دونوں میاں بیوی کو جلا دے گا، اس لیے اب اس نے اپنی بیوی کو کمرے میں ہی بند کر دیا اور جب بھی اسے غصہ آتا تو وہ اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے روتے روتے سورہ فاتحہ پڑھی اور خدا سے دعا کی کہ اسے اس مشکل سے نجات دلائے۔ خدا نے اس کی دعا قبول کر لی تھی اور اس نے پھر سورہ فاتحہ کا ایک اور معجزہ دیکھا۔ وہ ہندو آدمی اپنے ایک پرانے دوست کو مال بیچنے کے لیے دوسرے گاؤں جا رہا تھا کہ راستے میں اس ہندو آدمی کو ایک زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا اور وہ آدمی تڑپ تڑپ کر موقع پہ ہی دم توڑ گیا۔ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ آدمی کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا اور وہ پہچانا تک نہیں جا رہا تھا۔ اب وہ ہندو عورت بیوہ ہو چکی تھی اور ان کے سماج میں بیواؤں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کا کاروبار بھی ختم ہو گیا کیونکہ وہ عورت بالکل اکیلی پڑ چکی تھی اور اس کا بیٹا ابھی صرف 10 سال کا تھا۔ اس عورت کے حالات بہت زیادہ بدتر ہو چکے تھے اور نوبت فاقوں تک آ چکی تھی۔ اس عورت نے ایک دفعہ پھر سورہ فاتحہ کو اپنا معمول بنا لیا۔ اس عورت کو اب سورہ فاتحہ پر اتنا پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس صورت میں ضرور کوئی جادو ہے جو ہر مشکل کو حل کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ پھر اس عورت نے دیکھ لیا کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے کیسے اس کے بگڑے ہوئے کام بن رہے تھے۔ اس کا شوہر اپنے جس دوست کو مال بیچنے کے لیے جا رہا تھا، جب اس کے دوست کو پتا چلا کہ بچھو کے کاٹنے سے اس عورت کا شوہر ہلاک ہو گیا ہے تو وہ فوراً اس عورت کے پاس آیا تاکہ اس ہندو عورت کے حال جان سکے، اور جب اس آدمی نے دیکھا کہ اس کے دوست کی بیوی تو بہت ہی بری حالت میں زندگی گزار رہی ہے تو اس نے اس ہندو عورت سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مل کر تمہارے کاروبار کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہوں اور اس کے بعد تم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کاروبار کو سنبھال لینا۔ اس آدمی نے کچھ ہی دنوں میں یہ دیکھ لیا کہ یہ ہندو عورت کام کرتے کرتے مستقل کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی
اس آدمی سے رہا نہ گیا اور اس نے ہندو عورت سے پوچھ لیا کہ تم کیا پڑھتی ہو؟ اس عورت کے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا کیونکہ اس کے شوہر نے اسے بہت مارا پیٹا تھا، اس لیے اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب اس کے دوست نے بار بار اصرار کیا تو اس عورت نے بتا دیا کہ وہ ایک سورت پڑھتی ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، جو اسے ایک مسلمان دکاندار نے سکھائی تھی، اور جس کے فضائل اتنے ہیں کہ اس نے اپنے مرتے ہوئے بیٹے کو بھی زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم بھی مجھے یہ سورت سکھا دو، اور پھر دونوں کام کرتے ہوئے اس سورت کو تلاوت کرتے رہیں گے۔ ایک دن وہ آدمی اس ہندو عورت سے کہنے لگا کہ میرے دل میں ایک بات ہے، اگر ایک سورت کے پڑھنے سے ہمیں اتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں اور دل کو اتنا سکون مل رہا ہے تو سوچو اگر ہم مسلمانوں کے اس پورے کلام کو سیکھ لیں تو کیسا رہے گا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ وہ ایسا ہی سوچ رہی تھی، لیکن اپنے شوہر اور سماج کے خوف سے یہ بات کہہ نہ سکی۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ اب جب ہم مال پہنچانے اس مسلمان دکاندار کے پاس جائیں گے تو اس سے اس کلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی وہ دونوں مال پہنچانے کے لیے مسلمان دکاندار کے پاس گئے اور اس سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی سیکھ لیا اور قرآن پاک کے متعلق مزید معلومات حاصل کرتے ہوئے اسے سیکھنے کی اظہار کی۔ یہ سن کر وہ دکاندار بہت خوش ہوا اور اس نے خود ان دونوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمے کے ساتھ کلام پاک سکھانا شروع کیا۔ جیسے جیسے ان دونوں نے قرآن کریم کو سیکھنا شروع کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر لگی مہر کو ہٹا دیا اور یہ دونوں اسلام کی عظمت پر ایمان لاتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ اس صورت میں اللہ کی شفا ہے اور اس کو الشفاء القاریہ بھی کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک صحابی نے ایک سانپ کے ڈسے شخص پر اس صورت سے دم کیا تھا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔